سب سے پہلے میں ایک حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین شیطان جتنے بھی ہیں قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم جیسے سیاح کاروں کے لیے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ گاروں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر آخر لوگوں سے گناہوں کا صدور کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ شیطان 11 مہینے تک انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے اور بد نصیب انسان بھی شیطان کے چکر میں آ کر گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس طرح انسان کا ذہن گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اور ماہ رمضان المبارک میں وہ گناہوں سے باز نہیں رہ پاتا۔ یہ بات بھی تجربہ میں آئی ہے کہ زیادہ تر گناہوں کا صدور انہی لوگوں سے ہوتا ہے جو رمضان کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا نفس گناہوں پر دلیر ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے وہی نفس ماہ رمضان میں بھی ان کو گناہوں پر ابھارتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور کوئی بھلائی اور نیکی کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ جس کا دل زنگ آلود اور سیاہ ہو چکا ہو، اس پر بھلائی اور خیر کی بات اور نصیحت کہاں اثر انداز ہوگی؟ رمضان ہو یا غیر رمضان، ایسے انسانوں کا گناہوں سے باز اور بیزار رہنا نہایت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ ان کا دل نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ نیکی کی طرف آ بھی گیا تو بسا اوقات اس کا دل اسی سیاہی کے سبب نیکی میں نہیں لگتا اور وہ نیکیوں کے ماحول سے بھاگنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اس کا نفس اسے لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، غفلت گھیر لیتی ہے اور وہ بد نصیب نیکیوں اور اچھے ماحول سے دور جا گرتا ہے۔ رمضان کی مبارک ساعتیں بلکہ پوری پوری راتیں وہ شخص لہو لعب، فضولیات، کھیل کود، گانے باجے، تاش، شطرنج اور طرح طرح کے خرافات میں برباد کر دیتا ہے۔ گناہوں میں کمی تو آ ہی جائے گی۔ پیارے بھائیوں، عام مشاہدہ تو یہی ہے کہ رمضان المبارک میں ہماری مسجدیں غیر رمضان کے مقابلہ زیادہ آباد ہو جاتی ہیں، نمازیوں کی کثرت ہو جاتی ہے اور وہ لوگ بھی مسجدوں کو آ جاتے ہیں جو غیر رمضان میں مسجد کے قریب نہیں آتے تھے۔ نیکیاں کرنے میں آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور اتنا تو ضرور ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کم ضرور ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب رمضان کا چاند نکلتا ہے تو اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ حوران بہشت کو زیب و زینت کا حکم دو اور ان کو آواز دو کہ اہل آسمان اور اہل زمین ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو شخص اس کی تعظیم کرے گا وہ بخشا جائے گا، اور شیطان کو قید کر دو تاکہ روزہ دار گناہ کرنے سے بچ جائیں۔ حضرات، یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اس کی قدر اور تعظیم کرو اور خوب ثواب کما کر جنت کی ابدی نعمتیں حاصل کرو۔ رمضان المبارک کی کسی بھی طرح بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ بسا اوقات نمازی اور روزہ دار لوگ بھی ماہ رمضان کی بے حرمتی کر کے خدا تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ایک عبرت آمیز واقعہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
ایک مرتبہ زیارت قبور کے لیے قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی، آپ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ اس کے حالات مجھ پر مطلع فرما۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی التجا سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک ہیبت ناک اور ڈراؤنی منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے، اور وہ رو کر آپ سے فریاد کر رہا ہے، یا علی میں آگ میں ہوں، آگ مجھے جلا رہی ہے، اے علی میرے حال پر رحم فرما کر مجھے اس ہولناک عذاب سے نجات دلائیے۔ اس وحشت ناک منظر اور مردے کی چیخ و پکار اور دردناک فریاد آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے جب سنی تو بے قرار آپ ہو گئے۔ آپ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ بد نصیب شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کیا کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی یہ گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزہ تو ضرور رکھتا تھا مگر راتوں کو گناہ میں بھی مبتلا رہتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ سن کر رنجیدہ ہوئے اور سجدے میں گر کر عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، اے میرے پروردگار، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو اس کے آگے مجھے رسوا نہ کر، اس کی بے بسی پر رحم فرما اور اس کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے، آخر اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آ گیا، اس کی رحمت کا دریا موج زن ہوا اور ندا آئی، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ چنانچہ آپ کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب کو ختم کر دیا۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کے ان مقدس لمحات کو اس طرح فضولیات و خرافات میں برباد نہ ہونے دو۔ زندگی مختصر سی ہے، اس کو غنیمت جانو۔ دنیا میں جو عمل نیک کیا ہوگا قیامت کے دن اللہ کے ترازو میں وہ اتنا ہی وزن دار ہوگا۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا اگرچہ دشوار ہے نفس کے لیے، لیکن قیامت کے دن ترازو میں وزن بڑھانے کے لیے یہ بڑا مؤثر ہوگا۔ روزہ کی فرضیت کی وجہ، اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلا صفا مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی حضرت سیدنا حاجرہ علیہ السلام کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کی سعی کی یاد تازہ کرتی ہے۔ آپ نے اپنے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا پسند آ گئی، اس لیے اسے سنت کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں کے لیے صفا مروہ کی سعی جو ہے اللہ تعالیٰ نے لازمی قرار دے دیا۔ اسی طرح رمضان کے کچھ ایام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ ان دنوں آپ دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت جو ہے وہ قائم رہ سکے۔